نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حمدو اور محمدن ہم نے کہا یہ کیا ہیں؟ حرکات ہیں. اگر شروع اور درمیان میں جو زبر زیر پاش آئے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حرکات. ایسے کہا تھا نا؟ جی. اچھا، اور یہی زبر زیر پیش یا تنوین کسی لفظ کے آخر میں آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعراب الحرکات. اعراب الحرکات. جزاک اللہ. بات کلیئر ہوگی؟ جی. اچھا، آپ نے حالت میں دیکھا ہوگا رفع نصب جر میں ہم کس لفظ کے کون سے حصے سے ڈیل کرتے ہیں؟ آخر والے. آخر کے ساتھ. اعراب میں ہم کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ آخر والے لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آخر میں اگر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش تنوین آئے تو ہم اس کو حرکات، اعراب الحرکات کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ جی. اچھا، ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ واو نون یا نون اور الف تا، یہ پڑھا تھا نا؟ جی. اور لفظ مکمل سالم تھا اور اس آخر میں یہ حروف ایڈ ہوئے تھے. اب اگر کیونکہ حروف ایڈ ہوئے ہیں آخر میں اور اعراب میں ہم کس کو ڈیل کرتے ہیں؟ آخری حرف کو. آخری. جی. آخری حرف کو ایڈ کرتے ہیں نا. اب آخری حرف کے ساتھ دیکھیں کچھ حروف ایڈ ہو گئے تو اس کو ہم کہیں گے اعراب الحروف. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم حالت میں لفظ کے آخری حصے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آخری حرف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ جی. اگر زبر زیر پہ دو زبر دو زیر دو پہ جس کو حرکات ہم نے کہا، اگر آخری حرف کے اوپر وہ ہوئیں گی اس کو ہم کہیں گے اعراب الحرکات. جی. اب اگر زبر پیش ہوگی اور دو پیش ہوگی تو ہم حالت کیا کہیں گے؟ رفع. اگر زیر ہوگی، دو زیر ہوگی تو ہم کہیں گے جر. اگر زبر ہوگی یا دو زبر ہوگی تو ہم کہیں گے اعراب الحرکات. کس میں ہے؟ نصب میں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کلیئر ہوگی بات؟ جی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ کے آخر میں کچھ حروف ایڈ ہو جاتے ہیں. وہ حروف جو ایڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں اعراب الحروف. آئی ہوپ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. نہیں جی، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریپیٹ کوئی کر دیں گے؟ سر سائرہ چلی گئی. جی، کوئی ریپیٹ کر دیں گے اس کو جو ابھی میں نے بتائی. یہ اعراب الحرکات اور اعراب الحروف کیا ہوتے ہیں؟ اعراب الحرکات یہ ہے کہ جو لفظوں کے آخر میں یعنی کہ دو زبر یا دو زیر آ رہی ہیں تو یہ اعراب الحرکات کہلاتی ہیں آخر میں. جزاک ان کو اللہ. کہتے ہیں. اور اگر لفظوں کے آخر میں اینا اونا یا اتن کی ایڈیشن ہو رہی ہے تو اس حصے کو ہم اعراب الحروف کہیں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ چیز سمجھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک اسم کی علامت بھی ہے کہ کسی اسم کے آخر میں اگر واو نون یا نون الف تا آئے تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ لفظ اسم ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے اسم کی علامتیں پڑھی. ایک ضمیر جو کسی لفظ کے ساتھ آخر میں اٹیچ ہو، ایک لفظ جس کے شروع میں معرب باللام یعنی الف لام ہو، ایک لفظ جس کے آخر میں تنوین ہو، ایک لفظ جس کے آخر میں اعراب الحروف ہوں، اونا اینا آتن. جی. وہ الفاظ ہوں گے اسم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اعراب الحروف. ابھی ہم نے دیکھا کہ اعراب الحروف میں ہم کن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں؟ اینا اونا اور آتن کے ساتھ. کلیئر ہوگی بات؟ جی. جی. اب تھوڑا سا اور وہ بیلٹ باندھ کے نہیں کہتے نا، وہ پی آئی اے میں ٹیک آف اور لینڈ کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ جی بیلٹ مضبوطی سے باندھ دیں. ٹھیک ہے، ہلنا ہلنا نہیں ہے. تو اب ہم تھوڑی سی بیلٹ تو نہیں باندھیں گے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں، روزانہ کا سفر ہے تو روزانہ کی کلاس ہے تو ہلکی سی بیلٹ باندھ دیں، لیکن بیلٹ ضرور باندھ دیں. ہم نے رفع میں ایک حالت پڑھی تھی اعراب الحرکہ میں کہ پیش ہو یا دو پیش ہو تو رفع ہوتی. ایسی ہے کہ نہیں؟ جی.
اب ہم اس میں رفع میں تین چیزیں اور ایڈ کر رہے ہیں، وہ ہے اعراب الحروف میں سے اگر اونا آ جائے، اگر اونا آ جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں دیکھیں پیش ہے، آ رہی ہے نا شروع میں پیش، جی آتن آ جائے آخر میں دو پیش، جی یا آتو آئے، آتو، آتو کب آئے گا؟ اگر شروع میں الف لام آ جائے تو، الف لام آئے گا تو ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ لیں پیش پانچوں میں کامن ہے، رفع میں ایک پیش، اعراب الحرکہ میں دو پیش، اعراب الحرکہ میں، اعراب الحروف میں اونا میں پیش، آتن میں دو پیش اور آتو میں ایک پیش۔ اب یہ کوئی بھی لفظ جس کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش ہو اعراب الحرکہ میں، اعراب الحروف میں اونا، آتن اور آتو ہو، تو اس کی حالت ہم کیا کہیں گے؟ رفع۔ رفع، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کلیئر ہوگی؟ اس کو ذرا کوئی ایکسپلین کرتے دوبارہ۔ سارا آپ کریں گے؟ نہیں، میں نے بند کر لیا۔ کوئی بات نہیں، ٹرائی کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی اچھا، ہم نے یہ کہا کہ رفع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک پیش یا دو پیش ہوں تو وہ رفع ہوتا ہے، لیکن جیسے اونا، آتن اور آتو، جب ان میں تینوں میں پیش ہمیں نظر آ رہی ہے، تو ہم نے یہ کیا کہا اس کو؟ یہ اعراب نیچے والے کیا ہے؟ اعراب اعراب الحروف، اور اوپر والے کیا ہے؟ اعراب اعراب الحرکات، الحرکہ۔ تو حالت کیا ہو جائے گی؟ رفع، رفع۔ جی ٹھیک ہے؟ اچھا، نصب اور جر میں ہم نے پڑھا تھا زبر اور زیر، کلیئر ہوگی بات؟ اعراب الحرکہ میں، جی ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے جمع میں پڑھا تھا اونا، آتن، اور کیا چیزیں رہ گی؟ اینا، جی ٹھیک ہے نا؟ ابھی اینا، آتن، آتی، اب اس میں دیکھیں پیش نہیں ہے، اچھا، اس میں پیش نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہے نا؟ اینا میں دیکھیں زیر ہے اور آخر میں زبر ہے، آتن میں زبر ہے تو پھر دو زیر ہے، آتی میں زبر ہے تو پھر نیچے ایک زیر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک جی تو یہ جو نصب اور جر ہے ان کی ایک ہی علامت ہے، اینا، آتن اور آتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی اب نصب اور جر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اسم میں ہم نے کہا تھا جنس ہوتا ہے مذکر مؤنث، اسم میں عدد ہوتا ہے واحد تثنیہ جمع، اسم میں وسعت ہوتی ہے معرفہ اور نکرہ، کلیئر ہوگی بات؟ جی اب ہم اسم کی آخری پہلو کو دیکھ رہے ہیں، حالت۔ حالت میں ہمارے پاس ہوتا ہے آخری حرف، کسی بھی لفظ کے آخری حرف میں جو چینجز آئے اس کو ہم اس کی حالت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور آخر میں جو چینجز آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اعراب۔ اگر وہ زبر زیر پہ دو زبر دو زیر کی ہو، تنوین کی ہو، تو ہم کہیں گے اعراب حرکات، الحرکہ، اور اگر حروف کی چینجز ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ اعراب حروف۔ الحروف، اور یہ چینجز جمع میں آتی ہیں، جی جمع یہ میں۔ چینجز جو ہے نا جمع میں آتی ہیں۔ اعراب الحرکہ جو ہے یہ چینجز واحد لفظ میں آ سکتی ہیں، اعراب الحروف جو ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ جمع میں آتی ہیں، کلیئر ہوگی بات؟ جمع میں جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہم نے دیکھا کہ رفع کی حالت کی پہچان یہ ہے کہ آخر میں پیش آ رہی ہے، جیسے آپ دیکھیں اعراب الحرکہ میں ایک پیش دو پیش، اور اعراب الحروف میں اونا، آتن اور آتو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی تو یہ حالت ہوگی رفع۔ نصب میں اور نصب میں ہوتی ہے زبر یا دو زبر اعراب الحرکہ، جر میں ہوتی ہے ایک زیر یا دو زیر، کلیئر ہوگی بات؟ جی اعراب الحروف میں آپ کے پاس صرف رہ جاتے ہیں اینا، آتن اور آتی، اینا، آتن، آتی، اس میں دیکھیں کوئی پیش نہیں ہے، اور نصب جر میں یہ کامن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے عالمینہ ہے وہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور وہ جر بھی ہو سکتا ہے، کلیئر ہوگی بات؟ عالمینہ۔ ہم آگے دیکھیں گے۔ ابھی یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ٹھیک ہے۔ چلیں، یاد نہ کریں، یاد انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس میں کسی کو شک ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، ہم آگے چلتے ہیں۔
چلے آگے؟ جی چلیں جی، ٹرانسلیشن کون کریں گے؟ بسم اللہ. بی 7 بی اسم اسم نام اللہ اللہ خاص الرحمن رحمان خاص الرحیم رحیم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہو گیا یہ؟ جی اچھا، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب رحمان کو ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں. زمین پر مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی مثلا مسلمان، کرسچن، جیوز یہ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک. جی جی لیکن بدھسٹ بھی ان کا کنفیوز کانسیپٹ ہے. ہندو، ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ اللہ مطلب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پڑھیں تو اللہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیوتی کیا ہوتی ہیں وہ اسٹیچوز کو بھی یہ اس کا اوتار سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی لیکن آپ دیکھیں اللہ کتنا رحمان ہے، وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے. جی نیچر کے قوانین اللہ نے سب کے لیے ایک رکھے ہیں، وہ ہے اقرا. جو اقرا کرے گا وہ دنیا پہ حکومت کرے گا، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب ہم نے علم حاصل کیا تو ہم دنیا میں حکمران تھے اور لوگ ہمارے پاس سیکھنے آتے تھے. جی جب انگریزوں نے یہ علم حاصل کرنا شروع کیا تو اب مسلمان ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ حکمران ہیں. تو لا آف نیچر اللہ نے سب کے لیے برابر رکھا ہے ٹھیک دنیا کی حکمرانی کے لیے. کلیئر ہوگی؟ جی جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا. وہ آج محنت کرتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی ہے، نتیجتاً وہ ایکسپینشن کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے محنت چھوڑی، انڈیویجل لیول پہ تو محنت کریں لیکن ایز اے قوم، ایز اے نیشن جب بات کرتے ہیں تو ہم پیچھے ہیں، نتیجتاً ہم ذلیل قوم میں سے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی تو اللہ کے قوانین رحمان ہے، بہت زیادہ رحم والا ہے، ہر ایک کے لیے اس نے برابر رکھے ہوئے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ جی رحیم میں آپ دیکھیں اللہ نے کسی قوم کی ڈفرنس نہیں رکھا، سب کے لیے سورج اسی طرح نکلتا ہے سوائے اسکینڈینیوین کنٹریز کے، اور سب کے لیے درخت ہے، پودے آکسیجن کے لیے اور پانی ہے زندہ رہنے کے لیے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی اور جب سے دنیا بنی ہے اس سے لے کے قیامت تک یہ تینوں چیزیں اللہ کے حکم سے لوگوں کی پہنچ تک رہیں گی. وہ الگ بات ہے کہ انسان اس کے اوپر پھر وہ قدغن لگا لیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ سب فری ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لگاتار رحیم ہے، وہ لگاتار لگاتار. جی رحیم ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، ابھی ہم جب رب العالمین کہتے ہیں تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کیسے ہے. ہم اوشن کو اگر دیکھیں، اوشن کی ڈیپتھ میں جو پریشر ہے وہ زمین کے پریشر سے 1000 ٹائمز زیادہ ہے. اوشن کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے اگر آپ ان کے ٹرنچز جہاں ٹائٹانک پلیٹس ہیں جہاں سے زلزلہ آتا ہے، کوئکس آتے ہیں، اس جگہ پہ جائیں تو 1000 ٹائمز زیادہ پریشر ہے زمین سے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالی مچھلیوں کو خوراک پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ٹیمپریچر دیکھیں وہاں ابو فریزنگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور وہاں دنیا زندہ ہے، پانی کے اندر زندہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان زمین پہ دیکھیں تو فوٹو سنتھسس ہے، اللہ نے وہاں پہ کیمو سنتھسس ایک الگ سسٹم رکھا ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ چلے پہلے اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. جی کون کریں گے؟ جی ٹرانسلیشن بسم اللہ کریں، غلطی ہوگی کوئی بات نہیں. جی بسم اللہ. میم کائنڈلی آپ کر لیجئے. جی خاص تعریف اللہ
کے لیے جو رب رب العالمین یعنی تمام العالمین تمام عالم، عالمین ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمام عالم جی لی جو ہے نا اس کا مطلب ہے کے لیے، لی کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے لی کا مطلب کیا ہے؟ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ بی کا مطلب کیا تھا؟ بی باللہ اللہ کے لیے، باللہ اللہ کے ساتھ، باللہ اللہ تے اللہ کے ساتھ، ساتھ اور للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیے جی باللہ اللہ کے ساتھ اور للہ اللہ کے لیے۔ اللہ تے لیے جی اچھا جب ہم رب العالمین کہتے ہیں، دیکھیں عالمین میں کائنات ہے، اور کائنات اس میں سے کوئی ایک ستارہ شاید زمین ہو، مطلب کائنات میں زمین کی وقت صحرا میں ایک سینڈ کی ہے، سینڈ پارٹیکل کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اتنا بڑا رب العالمین ہے کہ وہ پرندوں کو آسمان پہ بھی ٹھہراتا ہے، اس کو کوئی انجن نہیں لگا ہوا کہ وہ اڑتا جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ چوزے کو بھی رزق دیتا ہے جو انڈے کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھا جائے تو ٹوٹلی پیکڈ ہے، لیکن اللہ اس کو بند شیل کے اندر بھی رزق دیتا ہے۔ اور اس طرح اللہ زمین اوشن کی ڈیپتھ میں مچھلی کے انڈوں کے اندر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی یس تو اللہ پوری کائنات میں جہاں جہاں مخلوق ہے، چاہے ایئر میں ہو، چاہے زمین پر ہو، اور چاہے پانی کی گہرائی میں ہو، اللہ رب العالمین ہر ایک کو پال رہا ہے۔ کلیئر ہوگی کانسیپٹ رب العالمین کا؟ جی چلے جزاک اللہ۔ اچھا ابھی آپ ایک خاص چیز دیکھیں، جب بھی کوئی حرف بی من آتا ہے تو اس کے بعد والے اسم کے آخری حرف پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کامن چیز کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ زیر ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور زیر کس کی نشانی ہے؟ زیر کو ہم اعراب الحروف کہیں گے، اعراب الحرکہ کہیں گے؟ راب حرکہ اعراب الحرکہ کہیں گے۔ تو یہ کس حالت میں لے جاتا ہے اپنے بعد والے لفظ کو؟ الزیر رفع، نصب، جر۔ نصب اور من، بھی اور من اپنے بعد والے اسم کے آخری حرف یعنی اعراب الحرکہ کو زیر میں لے جاتا ہے، جر اور میں زیر کو اگر ہو کسی لفظ کے آخر میں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ رفع ہوتی ہے، نصب یا جر؟ جر جر، ٹھیک ہے نا؟ تو کامن چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ حروف جب بھی آئیں گے اپنے بعد والے اسم کو جر میں لے جائیں گے حالت میں۔ آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی، جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بی من جب بھی آئیں گے اس کے بعد والے جو لفظ ہوگا وہ اس کو اسم کہیں گے، اور اس اسم کی حالت کو کیا کریں گے؟ جر میں لے جائیں گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی تو بی اور من کو ہم کہتے ہیں حرف جار، وہ حروف جو اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے جائیں۔ جو اپنے بعد والے اسم کے آخری اس کے نیچے زیر کانسیپٹ سمجھ لیں، آگے ہم اپلائی کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ جی ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا فعل میں ماضی ہوتا ہے، حال، مستقبل، اور ہم نے کیا نشانی پڑھی تھی؟ یہ کیا ہے؟ آبدو، آبدو، جی جی صحیح آبدو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نعبدو، نعبدو ہم نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ کیا ہم یاد رہتے تعبدو آپ تم عبادت کرتے ہو، اور یعبدو وہ عبادت کرتا ہے۔ یاد رہے گا، آبدو، نعبدو، تعبدو اور یعبدو۔ آبدو یا آبدو تعبدو تم
इबादत करते हो اور या یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ہے. جی اچھا یس ہم نے کیا ہوا ہے. آج تھوڑا سا ہم نا اپلائی کر لیتے ہیں گرامر کو تو زیادہ ہو جائے گا. چلیں یہ بھی ہم نے کیا تھا. اچھا اب آپ دیکھیں جس لفظ کے آخر میں کا آ رہا ہے وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہوگا؟ ہم نے کہا تھا جس لفظ کے آخر میں ضمیر ہو اور اٹیچ ہو وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم اسم. تو یہ کیا ہوا؟ یہ جو کا ہے یہ سبحان کو اسم کر رہا ہے، حمد کو اسم کر رہا ہے، اسم کو اسم کر رہا ہے، جد کو اسم بتا رہا ہے، اور غائب کو. کلیئر ہوگی بات؟ جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی آئی ہوپ بات کلیئر ہے. یس اچھا پھر ہم نے کہا جو بھی ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ زیر دیتا ہے. بھی اپنے بعد والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ سوری سر یہ سنا نہیں. بھی جو ہے بھی حرف جار اپنے بعد والے اسم کینڈی پیچھے اگر شور ہے تو بند کر دیجیے گا مائک. بھی جو ہے اپنے بعد والے اسم کے آخری حرف کو کیا کرتا ہے؟ زیر دیتا ہے. جار تو آپ دیکھ رہے ہیں حمدی میں زیر ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں اچھا ابھی ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے آج کیونکہ ٹائم ذرا کم ہے. اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کہا کہ بی اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. بی اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ باللہی کس حالت میں لے کے جا رہا ہے؟ جر میں. جر میں لے کے جا رہا ہے. بی یہ سوری اسمو لکھا ہوا یہ اسمی ہے، میں نے غلط لکھا ہوا اسمی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بی اسم کو بھی جر میں لے کے جا رہا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ ہوں اچھا ہم نے کہا تھا ال کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کے ساتھ لگ جائے تو کیا بناتا ہے وسعت کے لحاظ سے؟ اسم معرفہ معرفہ. تو اس میں دیکھیں الشیطان کو معرفہ بنا رہا ہے، رحمان کو بنا رہا ہے، رحیم کو بنا رہا ہے، اور رجیم کو بھی اس معرفہ بنا رہا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی ٹھیک ہے نا؟ اوزو کیا نشانی ہے؟ اوزو میں پناہ مانگتی ہوں، تعویذ مانگتی ہوں. تو یہ فعل کی نشانی ہے، فعل مضارع کی. ٹھیک ہے نا؟ یا ایسا تھا یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. بھی ہم اپلائی کریں گے آپ کو بالکل سیدھی یاد ہو جائیں گی. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا ابھی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں صرف جانا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں لی آیا تو اللہ میں اللہ کے اوپر پیش تھا. اللہ میں اللہ کے اوپر پیش تھا، ہاں کے اوپر. یاد ہے نا؟ جی تو اس کی حالت کیا تھی؟ رفع تھی، نصب تھی، یا جر تھی؟ زبر والا نصب رفع پیش والا رفع ہے. اللہ پیش والا ٹھیک ہے نا؟ اب للہ ہی میں ہا کے نیچے زیر آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ یہ جر ہو گیا. جر. بی حمدی دال کے نیچے زیر آ گئی بی کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے. تو حمدی کس حالت میں ہے؟ جر میں. جزاک اللہ. حمدو میں دال کے اوپر پیش ہے تو یہ کس حالت میں ہے؟ رفع. جزاک اللہ. آئی ہوپ بات کلیئر ہو رہی ہے. جی العالمینہ میں آخر میں یا نون آ گیا. یہ عدد کے لحاظ سے کیا ہوا؟ جمع. جنس کے لحاظ سے کیا ہوا؟ مونس جامعات، طالبات، مومنون، مذکر. اور حالت کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، نصب ہوگا، جر ہوگا؟ مینا ماشاءاللہ. نصب یا جر. نصب یا جر. ٹھیک ہے نا؟
اب نصب اور جر میں کیا ڈفرنس ہوگی ہم بعد میں دیکھیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ کوئی کوشچن سر قسم کا؟ ابھی تک تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کائنڈلی یہ حالت جو ہے نا یہ سب سے تھوڑا سا ٹرکی ہے اور ڈیٹیل میں ہے. آپ دیکھیں ادب میں پرابلم نہیں ہوئی، وسعت میں نہیں ہوئی اور جنس میں بھی نہیں ہوئی. تھوڑا سا حالت ہے لیکن انشاءاللہ ہم روزانہ اس کو اپلائی کریں گے. آپ دیکھیں گے